جیسے مثال کے طور پہ آپ پراپرٹی پہ ٹیکس صوبہ نہیں لیتا ہے کوئی خاص صوبہ جو ہے وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں لیتا ہے. وفاق جو ہے وہ سروس سیکٹر سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا ہے, ریٹیل کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لیتا ہے, دکانداروں کے اوپر. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 22 لاکھ دکانیں پاکستان میں ہیں, صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دے رہی ہیں. تو یہ زیادتی ہے. ہم ان کو بھی چاہیے کہ اپنا پاکستانی بنیں اور اس میں حصہ ڈالیں. تو جب یہ سب چیزیں ہم کو یہ وقت آ گیا کہ یہ چیزیں کریں. میرا مطلب آپ سے اگلا سوال یہ تھا, اس لیے مجھے یاد ہے یہی سے کنٹینیو کروں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ تھا کہ آپ چونکہ وزیر خزانہ رہے ہیں, ابھی پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے بہت سارے سیکٹرز کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے آپ کا نام لے کر اب سابق وزیر خزانہ کا کہا کہ جناب ہم بیٹھتے تھے وزیر خزانہ کے ساتھ, ہم کہتے تھے یہ کر لیں یہ کر لیں. اب ہم ہمیشہ جناب ٹیکس نیٹ بڑھانے کی یعنی کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھاؤ, ٹیکس ریٹ نہ بڑھاؤ. اب آپ کہہ رہے ہیں 30 لاکھ دکانیں ہیں, 22,000 ٹیکس دیتی ہیں, تو یہ کیوں ہے نمبر؟ ایک تو آپ نے کہا کہ دیکھو یار تم لوگ بھی پاکستانی بنو اور ٹیکس دو. اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اس پہ تو کوئی رسپونڈ نہیں کرے گا نا پازیٹیولی کہ یار مفتاح صاحب نے بولا ہے کہ پاکستانی بننا چاہیے, چلو دیتے ہیں ٹیکس. یار تو یہ ریاست کے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ول کی کمی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا میں اتنے پوائنٹ آف سیل لگاؤں گا, POS لگاؤں گا, کچی پرچی بنانے والے کو یہ ہوگا, پکی پرچی بنانے والے کو یہ ہوگا, اس کو تمغہ امتیاز مل جائے گا جو اتنا ٹیکس دے گا. تو پھر یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ کیوں آج بھی 30 لاکھ اور 22,000 تو 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیں ٹیکس لگانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹیکس جمع کرنا بھی ان سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال سے پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو ہوگا. میں نے تو لگا دیا تھا ٹیکس, لیکن پھر وہ کچھ ڈیلے کرنا پڑا. پھر ہم نے اکتوبر سے لگانا تھا تو اس سے پہلے مجھے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن یہ کوئی ٹیکس لگانا ہے, ٹیکس جمع کرنا کوئی بڑی بات اور جو ڈیلے کرنا پڑا آپ کو وہی کہ جناب وہ سرمایہ کاروں کا وفد, فلاں کا وفد, فلاں لیڈرشپ کے پاس پہنچ گیا, یہ ہو گیا وہ گیا. یہ تو چھوٹے تاجروں کے وفود میرے پاس بھی آتے تھے اور پارٹی کے دیگر لیڈران کے پاس بھی جاتے تھے. اور اس وقت بجلی بھی بڑی مہنگی ہو گئی تھی پہلے 3 مہینے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی تو وہ ہم کو نرخ بڑھانے پڑ رہے تھے. لیکن پہلی اکتوبر سے وہ ٹیکس لگا دیتے تو وہ IMF سے جو گلے شکوے ہوتے وہ شاید نہ ہوتے. وہ IMF بھی تھوڑی سیٹسفائی ہو جاتی کہ یار انہوں نے لگا دیا یہ ٹیکس, لیکن پھر انہوں نے نہیں لگایا, بہتر سمجھا کہ نہیں لگانا چاہیے. اب مفتاح اسماعیل صاحب یہ دیکھیں اس مالی سال میں بھی اس فگر کو بہت پراؤڈلی which was a bit surprising for me, لیکن آپ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں نا ٹیکس نیٹ اور ٹیکس ریٹ والی بات, ٹیکس ریٹ ٹیکس بیس والی. اسحاق ڈار صاحب کل کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ٹارگٹ کو سرپاس کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا 7 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس اس نیٹ میں لانے کا, ہم 9.25 لاکھ کو لے آئے. از اٹ دا کیس ایکچولی؟ یہ تو بڑا انقلابی کام ہو گیا, زبردست رائٹ ٹریک. دیکھیں میں پھر سے بادامی صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. نمبرز میں کوئی بحث نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تو FBR کے نمبرز ہوتے ہیں. یہ کوئی ڈار صاحب کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ تو FBR کے نمبرز ہوتے ہیں. یہ تو اتنے ریٹرنز آئے ہوں گے نا, اس میں نمبرز میں کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو یقین اگر 2 لاکھ نیا بندہ آیا تو یہ کون سے شعبے کا آیا, یہ کیا ہوا ہے, مطلب کون سے اقدامات کے نتیجے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے؟ دیکھیں بہت سارے اس میں سے کافی جو ہیں وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی معیشت ہے پاکستان کی, 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو اس میں ہر سال 10-12 لوگ 15 لاکھ لوگ تو نئے اس میں آتے ہیں ٹیکس نیٹ میں, لیبر فورس میں آتے ہیں. تو 2 لاکھ 3 لاکھ تو آفیشیل ان تنخواہیں ان کی بڑھ جاتی ہیں, وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر انسان ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. غریب سے غریب جو چوکیدار ہوتا ہے یا کوئی ماسی کا کام کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی جب بیچاری صابن لیتی ہے تو وہ 18% ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اپنے صابن کے اوپر. آپ جب مطلب ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں, ٹوتھ برش خریدتے ہیں, شیمپو خریدتے ہیں, آپ ہر چیز کے اوپر 18% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ انکم کے اوپر ٹیکس لیں. وہ ایکویٹیبل ٹیکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے کمائے گا وہ زیادہ ٹیکس دے گا. ابھی ایک پالیسی آئی تھی کہ جناب وہ ٹارگیٹڈ, تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب پیٹرول پہ اگر وسیم بادامی صاحب جو ہے, وسیم بادامی جیسا غریب آدمی جو ہے وہ بھی پیٹرول پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے, اور مفتاح اسماعیل جیسا ارب پتی بھی 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے. تو ذرا دونوں کو کیٹیگرائز کر دیا جائے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا اس پہ. تو یہ کیا ہے, یہ اس کے لیے انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکیں, یا IMF ناراض ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا؟ یہ میرے خیال سے اس میں وزارت خزانہ کی بائن بھی نہیں تھی. یہ پروگرام جو ہے وہ 300 ارب روپے کا پروگرام ہو جاتا بیسٹ جتنا, اور وزارت خزانہ نے جو ہے وہ کبھی IMF سے بات نہیں کری تھی اس کے بارے میں. آپ اتنا بڑا پروگرام کر لیں, اگر IMF سے بغیر بات کریں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا. اور ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی امیچور موو ہوئی نا. پھر آئی ایم سوری ٹو سے گورنمنٹ کی سائڈ سے بہت ہی امیچور مووی کہ آپ نے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کو بھی نہیں بتایا, ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں, اور آپ نے اناؤنس کر دیا جی ہم یہ کرنے لگے ہیں. جی
دیکھیے پیٹرول جو ہے 90% پیٹرول میرے خیال سے 79% پیٹرول جو ہے وہ امیر ترین 40% پاکستانی استعمال کرتے ہیں. اور جو بھی گاڑی چلا رہا ہے، جو 800 cc کی گاڑی بھی چلا رہا ہے سوزوکی جیسی، وہ بھی ایک پاکستان کے حساب سے وہ ابو ایوریج اس کی انکم ہے، کمفرٹیبلی مڈل کلاس کہلاتا ہے. پاکستان میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی 35,000 روپے خاندانی انکم ہے، جو کہ 4 بچے اور میاں بیوی کے اوپر جو خاندان پاکستان میں اوسطاً شامل ہوتا ہے اس کی 60% لوگوں کی انکم 35,000 سے کم ہے. تو یہاں پر تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی مڈل کلاس ہے، اور جو سوزوکی جو بیچارہ سوزوکی کے اندر لوڈ لے کر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ان کو سبسڈی دینا جو تھا وہ تو ویسے بھی تھوڑا سا جو کہ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غریب ہیں اور ان کی بڑا مشکل ہو گئی ہے، لیکن ان کو سبسڈی دینا ایک مشکل تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو مزید پیٹرول امپورٹ کرنا پڑے گا. جب آپ امپورٹ روک رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کی امپورٹ روک دی ہے، تو اس وقت میرے خیال سے سستا پیٹرول بیچنا حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے.